ہاں جی طلابن، تاجر کی جمع کیا ہے جی تجارن، تیسری جمع حجاجن. تینوں الفاظ میں پہلے میں طا ہے، دوسرے میں تا ہے، تیسرے میں ہا ہے. حرف کامن نہیں ہے لیکن حرکت کامن ہے، تو جو کامن ہے وہ نکال لیں پیش آ. دوسرا حرف دیکھیں کامن نہیں ہے لیکن شد اور زبر کامن ہے. تیسرا حرف تینوں میں الف ہے، تینوں میں الف ہے نا، الف ڈال لیں. چوتھا حرف سب میں حرف کامن نہیں ہے لیکن علامت کامن ہے. تو تین جگہیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جو فا عین لام کلمہ پورا کرتا ہے. تو اب ان تین جگہ پہ آپ لکھتے ہیں فا عین اور لام. تو یہ ایک جمع مکسر کا آپ کے پاس ایک وزن آ گیا فعالن. اگلا لفظ بولیں جمع کا کون سا؟ رجالن. جی اگلا لفظ کبارن، اس کے بعد صغارن. اب ان کا وزن نکالتے ہیں جی. کیسے نکالیں گے؟ پہلا حرف جو ہے وہ زیر، دوسرا زبر، تیسرا الف کامن، چوتھا تنوین. ان تین جگہ پر آپ ڈال لیں فا عین اور لام. فعالن. تو رجلن کی جمع میں آپ سے کہتا ہوں جی فعالن کے وزن پہ آتی ہے تو آپ فوری طور پر بنائیں گے جی رجالن. اگلا جمع کا لفظ جو ہے وہ کیا؟ اولادن. اس کے بعد اگلا لفظ ابناؤن، آمامن. تینوں میں حمزہ کامن ہے زبر والا، دوسرا ساکن، تیسرا زبر، چوتھا الف اور تنوین. فا عین لام ڈالنے کیا بن گیا؟ افعالن. ولدن کی جمع افعالن کے وزن پہ اولادن. ابنن کی جمع ابناؤن. امن کی جمع آمامن. اگلا جمع کا لفظ بولیں جی شیوخن. اس کے بعد ضیوفن، بیوتن. وزن نکالیں جی. پیش تینوں میں یا ہے یعنی یا اور پیش. واو تینوں میں کامن ہے، ساکن اور تنوین. اب ہمارے پاس جگہ کتنی بچی ہے؟ دو. اب دو تو آپ کو پتا ہوتا نہیں، مادہ تین حروف مشتمل ہے، لہٰذا یہ چانس ہو گیا ہمارے ساتھ. جو دوسرا حرف ہے وہ تینوں جمعوں میں یا آ گیا. اس کا اب ہم حل یہ کرتے ہیں کہ بیوتن کے وزن پہ ایک اور جمع لے کے آتے ہیں قلوبن. وہ جو یا والا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. اب کامن یا نہیں نکلی نا، اب صرف پیش نکلی. تو فا عین لام کیا بن گیا جی؟ فعولن، شیوخن، ضیوفن، قلوبن. اگلا لفظ زملاء. اس کے بعد فقراء، شہداء. جی وزن نکالیں جی. پیش زبر، زبر، الف اور حمزہ پیش کے ساتھ. فا عین لام ڈالیں فعلاء، زمیل، زملاء، فقیر. اب وہاں واحد کا وزن بھی دیکھیں، زمیل فعیل کا وزن ہے، زمیل، فقیر، شہید. ہاں جی اگلی جمع بولیں اغنیاء، اصدقاء، اطباء. اس کو ہم بیچ میں شامل کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں میں یہ سامنے رکھتا ہوں. وزن نکالیں، دو کا وزن نکالیں ذرا. حمزہ زبر کے ساتھ، ساکن، زیر، زبر، الف، حمزہ پیش کے ساتھ. وزن کیا نکلا؟ افعلاء، اغنیاء. اب ذرا نوٹ کریں، غنیٌ، اصدقاء، صدیقٌ. اب اسی وزن پہ ہے، واحد اسی طرح ہے نا. اتباع ذرا نوٹ کریں، یہ ہے طبیبٌ، طبیبٌ. اب ذرا لفظ دیکھیں، یہ افعلاء ہے نا آپ کے سامنے، فا عین اور لام، یہ خالی جگہ ہماری. طبیب کس وزن پہ ہے؟ فعیل کے وزن پہ. طبیب میں سے فا عین لام کلمہ نکالیں ذرا، فعیل کے وزن پہ رکھیں اسے ذرا. تو آ کے مقابلے میں فا آ گیا، با کے مقابلے میں عین آ گیا، یا کے ساتھ ہی رہ گیا. اور تو مادہ کیا ہے؟ تا، با اور با. اس میں ڈالیں ذرا تا، با اور با. دیکھیں یہ کیا بنا؟ اتباء. خیر سی پھر مضاف میں کیا کرتے ہیں؟ مرج کر دیتے ہیں. دو دفعہ با آ گیا، ان دونوں با کو مرج کرنا ہے. مرج ہوتا صرف اس صورت میں ہے جب آپ کا دوسرا والا حرف حرکت کے ساتھ ہو. آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ پہلا والا ساکن ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر پہلا والا ساکن نہیں ہے تو پہلا والا ساکن ہمیں کرنا پڑے گا. اب یہاں پر ہمارے پاس کرنے کا چانس یہ ہے کہ با سے پہلے تا ساکن ہے. ہم نے کیا کیا؟ اس تا کو با کی حرکت دے دی، با نے اپنی حرکت تا کو دے دی اور با صاحب خود ہو گیا ساکن. اب ذرا پڑھیں اتب باؤ، اور اب دونوں با کو مرج کر دیں تو کیا بن جائے گا آپ کا؟ اتباؤ. تو ایکچولی اتباؤ وزن کون سا ہے؟ افعلاء کا وزن ہی ہے. اب اس میں دیکھ لیں کہ جو اوزان آپ کے سامنے آئے ہیں، تنوین علامت ہے منصرف کی اور سنگل حرکت علامت ہے غیر منصرف کی.